رات کو سونے سے پہلے یہ صورت 9 بار پڑھ لینا، آپ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جب آپ 9 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر سوئیں گے تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو غیبی طریقے سے آپ کی طرف دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دیں گے اور آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ آج سونے سے پہلے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی پریشان حال، تنگ دست 9 مرتبہ زندگی میں یہ صورت پڑھ کر سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے اور پیسہ ایسے آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں پیسے کا طوفان آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر پیسے کو سنبھال سکتے ہو تب یہ وظیفہ پڑھ لینا، آپ کی نسلیں مجھے دعائیں دیں گی۔ سونے سے پہلے 1 مرتبہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، جس ملک سے ہو، بس آپ نے وقت یہ دیکھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سونے لگیں، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ کو نیند آ رہی ہو، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جب آپ کو وقت مل جائے، آپ نے بیٹھ کر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ فرشتے غیب سے آپ تک دولت پہنچا جائیں گے اور آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات یاد رکھنا کہ آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ، یہ صورت پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ خاص میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے اوپر بے شمار قرض ہے اور ان کو رات کو نیند نہیں آتی، اور قرضہ لینے والے بار بار تنگ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ بھائی میرا قرضہ دے دو۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے قرضے منٹوں میں اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنی دولت دے گا کہ پہلے تو آپ قرض لے کر گزارا کرتے تھے، لیکن اگر آپ نے 9 مرتبہ یہ صورت پڑھ لی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور آپ خود قرضہ دینے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اللہ پاک اتنا پیسہ، اتنا رزق دے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹتے پھرو گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں سے اتنی دولت آئی ہے۔ بس کامل یقین کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ 9 بار یہ صورت پڑھ لینا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا کس طرح ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اطمینان کے ساتھ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور پھر 1 بار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی 1 بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آج کے اس پورے عمل میں سارے وظائف بہت آسان ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مجیبو کو پڑھنا ہے۔ یا مجیبو اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے۔ اللہ پاک یا مجیبو پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا مجیبو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آپ نے یا مجیبو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو دو بار ہو گیا، یا مجیبو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا مجیبو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج صرف 11 بار یا مجیبو کو پڑھ لے۔ جب آپ 11 بار یا مجیبو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے۔ آپ نے یہ آیت کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ایک بار ہو گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ دو بار ہو گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھل جائیں اور دولت کا طوفان آ جائے اور بد نظری، برے اثرات آپ کے گھر سے، آپ پر سے ختم ہو جائیں، تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور خزانوں کے منہ کھول دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 9 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ نے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں،
کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 9 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ نے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتے ہیں تو جو انسان اپنی دکھ بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاریں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔